سلام دوستو آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے انسان کی جس نے صرف 30 سال کی عمر میں دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا خواب تھا دنیا کو اپنے قدموں تلے جھکانا۔ وہ بادشاہ جسے تاریخ جانتی ہے الیگزینڈر دی گریٹ کے نام سے، اور ہم اسے کہتے ہیں سکندر اعظم۔ اس کی تلوار جب چلتی تھی تو سلطنتیں لرز جاتی تھی، اور اس کی نگاہ میں صرف ایک چیز تھی، پاور۔ 356 قبل مسیح میسیڈونیا کا شہر پھیلا۔ یہاں ایک بچے کی پیدائش ہوتی ہے جو آگے چل کر دنیا کا بادشاہ بننے والا تھا۔ اس کے والد تھے پلیٹودوم، ایک بہادر اور ذہین بادشاہ، اور ماں اولمپیس، مذہبی اور طاقتور عورت۔ بچپن سے ہی سکندر مختلف تھا۔ جب دوسرے بچے کھیلتے سکندر سوچتا، ایک آدمی دنیا پر حکومت کیوں نہیں کر سکتا؟ سکندر کی تربیت کی گئی دنیا کی عظیم فلسفی ارسطو کے ہاتھوں۔ ارسطو نے اسے سکھایا علم، فلسفہ، سیاست اور انسانیت، اور کہا بادشاہ کی تلوار سے زیادہ اس کی عقل تیز ہونی چاہیے۔ یہی علم تھی جس نے سکندر کو صرف بادشاہ نہیں بلکہ لیجنڈ بنا دیا۔ جب سکندر کے والد کا قتل ہوا تو صرف 20 سال کا سکندر تخت پر بیٹھا۔ دشمنوں نے ہنسی اڑائی، کہا یہ لڑکا زیادہ دن نہیں چلے گا، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ دنیا بدلنے والی ہے۔ سکندر نے یونان کی بغاوتیں ختم کی، فوج کو منظم کیا اور دنیا کی سب سے خطرناک آرمی بنائی۔ اور پھر سکندر نے اپنی تلوار ایشیا کی طرف موڑ دی۔ سامنے تھی پرشین امپائر، دنیا کی بڑی سلطنت۔ بادشاہ دارا سوم کے پاس تھی 2 لاکھ فوج اور سکندر کے پاس صرف 40,000۔ 3 جنگیں ہوئی، تینوں میں سکندر پاتے۔ دارا بھاگ گیا اور دنیا حیران رہ گئی کہ یہ نوجوان آخر ہے کون؟ فتح کے بعد سکندر مصر پہنچا۔ سکندر نے وہاں ایک نیا شہر بسایا، الیگزینڈریا۔ یہ شہر بن گیا علم اور تہذیب کا مرکز۔ یہ وہ لمحہ تھا جب سکندر نے اپنی طاقت کو علم کے ساتھ جوڑا، اور یہی اس کی سب سے بڑی لیگسی تھی۔ دوستو، اب سکندر کا اگلا ہدف تھا ہندوستان۔ ہاں، وہی سرزمین جسے کہا جاتا ہے سونے کی چڑیا۔ سکندر اپنی فوج کے ساتھ سندھ کے راستے سے داخل ہوا، اور اس کا سامنا ہوا ایک بہادر راجا سے، راجا پورس۔ پھر ہوئی وہ تاریخی جنگ، جہلم کی جنگ۔ بارش، کیچڑ، گھوڑے، ہاتھی اور لاشوں کا سمندر۔ راجا پورس نے بہادری دکھائی، لیکن آخر کار سکندر نے فتح حاصل کی۔ اور جب سکندر نے قیدی راجا پورس کو دیکھا تو پوچھا، راجا تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ راجا نے جواب دیا، لائک اے کنگ۔ سکندر مسکرایا اور کہا، یو آر اے کنگ۔ ہندوستان کی جنگ کے بعد سکندر کی فوج تھک چکی تھی۔ اس نے مزید آگے چلنے سے انکار کر دیا اور سکندر واپس لوٹا، لیکن وہاں ایک نامعلوم بیماری نے اسے گھیر لیا۔ صرف 32 سال کی عمر میں دنیا کا سب سے بڑا بادشاہ اپنے بستر مرگ پر تھا۔ کہتے ہیں اس نے مرتے وقت کہا، میرے ہاتھ تابوت سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سکندر بھی خالی ہاتھ گیا ہے۔ دوستو، سکندر اعظم کی کہانی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی فتح زمینوں کی نہیں بلکہ دلوں کی ہوتی ہے۔ دنیا جیتنے والا بھی خالی ہاتھ گیا۔ اصل کامیابی وہی ہے جو اللہ کے راستے میں ہو، جو انسانیت کے لیے ہو۔ سکندر نے دنیا جیتی لیکن دل نہیں جیت سکا۔
دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ، لائک اور سبسکرائب ضرور کریے۔